اچھا جی، ہم دوسری نشست میں سورہ محمد یہ پڑھیں گے آیت نمبر 27 سے، اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، پیچھے جو آیت تھی اس کے اندر شیطان نے بہکایا، تو جو پیچھے تخاطب ہے وہ تو ہے ایمان والوں کو، تو بتایا تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی منافقین اور ایمان والوں کو ایک ساتھ ہی کیا کر رہا ہے، مخاطب. مخاطب کر رہا ہے۔ اور اس میں چونکہ اب شیطان نے ان کے لیے بہکنا آسان بنا دیا اور انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پکے منافقین ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی. اچھا، اور انہیں یہ کہا کہ بھی تم جاؤ گے جہاد میں، تو یا وہاں کیا ہوگا کہ بھی وہاں تو آپ نے مرنا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ وہاں شہید کی زندگی ہے، شہید مرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جی یہ مسلمانوں کا مطلب ایک جوش و جذبہ تھا، اور ایک منافقین کا یہ تھا کہ وہ اس کے اپنا دھوکے کے اندر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، تو ان مناوی ذالک یہ اس لیے تھا کہ بانہم قالوا کہ بے شک انہوں نے کہا، للذین کرہوا ما نزل اللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی قرآن مجید یا احکامات۔ کیا کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور انہوں نے کی، پچھلی کل بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ لوگوں کو لے کے تو الگ ہو بھی گیا۔ جی واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی ان کی حالت جب مر رہے ہوں گے تو کیا ہوگی۔ وہ تو دنیا کی تلوار سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے تیر سے ڈر رہے ہیں۔ یہ تیر اور تلواریں کہاں چلتی ہیں؟ جنگ میں. قتال کے اندر، جہاد کے اندر، وہ اس سے ڈر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیفا کیسا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ جب فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں گے، تو وہاں بھی ایک مار پڑے گی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ اگلا بھی پڑھ دیتا ہوں، ذالکا، اور یہ اس لیے ہوگا بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا کہ بے شک انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، پیچھے چلے، تو ہم ترجمہ کریں گے بے شک انہوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، اسخط اللہ، اللہ یہاں مفعول ہے، اسخطا جس نے غصہ دلا دیا، ناراض کر دیا، دونوں میں اللہ کو۔ تو ترجمہ اسخطا کا پہلے ہم نے ویسے غصہ دلانا پڑا ہوا ہے جی، جی جی. تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جو اوپر مارنا ہے چہروں پر اور پیٹھوں پر، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے غضب کو انہوں نے ابھارا، اللہ کو ناراض کیا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے
پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو غصے کر دیا، اور انہوں نے خود کیا کیا، وَقَرِهُ رِضْوَانَهُ۔ وَقَرِهُ کے اندر فاعل کون سا ہے؟ اور انہوں نے اور انہوں نے ناپسند کیا رضوانہ، اس اللہ کی رضا کو۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو ناپسند کریں گے تو اللہ نے جو کرنا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ رہ رہے ہیں، لہذا اعمال کا جو فائدہ پہنچنا ہے وہ تو کہاں پہنچنا ہے؟ قیامت کے آخر قیامت کے دن جو لمبی زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اب میرے ساتھ پڑھیں جی، فَكَيْفَ، تو کیسا کیسا ہوگا؟ جی تو کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، دونوں ترجمے کر دیں گے۔ تو کیا فَكَيْفَ تو کیا حال ہوگا یہ کر لیں، جی بالکل صحیح، کیا حال اس لیے ہوگا؟ ایک وہ آگے حالت آ رہی ہے۔ جی تو کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، مستقبل میں جب جب وہ فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں گے، جب فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ ہاں جی، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ ذالک، جی اس لیے ہوگا ہے یہ اس لیے ہوگا بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، کہ بے شک بے انہوں شک نے انہوں نے پیروی کی بے شک انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ، اس کی جس نے، جس اس نے کی جس نے اللہ کو غصہ دلایا۔ غصہ کر دیا۔ جی تو یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس کی، ماں اس کی بھی ہے اور جس نے اسخط اللہ، اللہ کو غصہ دلایا۔ اچھا، وَقَارِهُ رِضْوَانَهُ جمع کا صیغہ جی، اور انہوں نے اللہ کی اللہ کی ناپسند رضا کی۔ کو ناپسند کیا۔ جی اور انہوں نے اس اللہ کی رضا مندی کر لیتے ہیں، رضوان کہ رضا کریں یا رضا مندی کو کریں، رضا ٹھیک ہے، رضا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ اب اللہ نے کیا کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جی تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جی پروفیسر صاحب، ہم تھوڑا سا تیز پڑھیں گے اس وجہ سے کہ ہم نے 33 تک آج پڑھنا ہے، 33 تک اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ جی پروفیسر صاحب شاید نہیں ہے، جی آپ کو لے لیں ڈاکٹر جی صاحب۔ سر۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیسا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ ذالک، یہ اس لیے ہوگا بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا، کہ بے شک انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ، اس چیز کی جس نے اللہ کو غصے کر دیا، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اس اللہ کی رضا کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے جان نکالتے ہیں بندے کی، تو اس بندے کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے۔ جو منافقین ہیں، یہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کی جان اللہ تعالیٰ
بس ایک ہی بتا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے نکالتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک لوہے کی سوراخ ہو اور اس کو گرم کیا جائے اور اس کو کس کے اوپر پھیرا جائے، بتائیں گے؟ جلد جی کے بھیڑ کی اون، بھیڑ ہوتی ہے نا، جی اس کے جی اوپر اون ہوتی ہے، تو اس کے اندر ڈال کے تو اس کو پھیرا جائے تو وہ کیا صورتحال ہوتی ہے، اور کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھی، اب وہ کس کرب کے اندر ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے۔ بہرحال آگے اس کے بھی ہے کہ وہ فرشتے کس طریقے سے ان کی جانیں اوپر لے جاتے ہیں، اور اوپر سے لے جا کے دروازے نہیں کھلتے آسمان کے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں سے کہتے ہیں کہ اس کو نیچے پھینک دو، اور وہ سجین کے اندر چلا جاتا ہے، علیین کے اندر نہیں جاتا، علیین کے اندر مومنین ان کی روحیں جاتی ہیں۔ آگے جی، اب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین منافقین تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ لوگوں کو سب کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود، لیکن جو رسوا ہونا چاہے اس سے پھر وہ کام کرواتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ کام اس نے نہیں کیا، اور اس کے کام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اندر جو ہے وہ کیسا ہے، یا اس کے جذبات احساسات کیسے ہیں۔ تو آپ پڑھتے ہیں جی، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یا بھی معنی ہیں اور کیا بھی معنی ہیں، تو یا زیادہ بہتر لگ رہا ہے، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بریکٹ میں کر لیں نفاق کی بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے، انہوں نے حاسبہ سمجھ رکھا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ حاسبہ حساب لگانا، سمجھ رکھا ہے اللہ یخرج اللہ ادغانہم۔ نیا لفظ کون سا ہے جی؟ ادغان جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع لگ رہا ہے، جمع جی لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا واحد ہے ضاد غین نون، دغن۔ دغن کس کو کہتے ہیں؟ تین معنی ہیں، ایک تو دغن کینہ کو بھی کہتے ہیں جی، دوسرے کے خلاف بغض کو بھی کہتے ہیں، حسد کو بھی کہتے ہیں، اور جو دل کے اندر عداوت دوسرے کے بارے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ اب کینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر کی نشانی ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ عداوت ہے کہ دشمنی، تو وہ اندر سے تو دشمن تھے منافقین، کن کے؟ مسلمانوں کے۔ تو یہاں پر کہا کہ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالی ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، نکالے گا نہیں، بلکہ اللہ ہے تو ہرگز نہیں نکالے گا؟ یہ سوال ہے۔ اگر ہم کا کیا کرتے ہیں تو، اور یا کرتے ہیں تو پھر سوال کی شکل میں کر تو سکتے ہیں۔ آگے جی اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، وَلَوْ نَشَاءُ۔ اب اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ان کا جو کینہ ہے اس کا ظاہر ہونا مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا جی؟ بہتری ہوگی، بہتر، کہ بھائی پتہ چل جائے گا یا یہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تک بندہ عمل نہیں کرتا، بلکہ میں یہاں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جب بندہ برائی کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے عمل کو برائی کی شکل میں نہیں لکھتا۔ کیوں جی؟ حدیث مبارکہ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب جب وہ عمل برائی کا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برائیاں لکھتا ہے؟ وہی جو ایک برائی جی۔
یہ ان کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، اور جو منافقین ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے بھی۔ اب یہ ہے کہ جب دل کے اندر ان کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی شکل میں لانا ہے، اس لیے کہ ان کی برائی لکھی جائے۔ کیوں جی؟ ورنہ جو کرائٹیریا بنایا ہے وہ دل میں ہوگا تو وہ برائی لکھی نہیں جائے گی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی کو، ان کے نفاق کو ظاہر کرنا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لا یقیناً، اریناکا، ہم تجھے دکھا دیں، ہم ان کو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، تو لام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً الف ہے، سوری ارینا ہے، ہم دکھا دیتے، ماضی کا جی، ہم دکھا دیتے کا تجھے، ہم انہیں جی۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہم تجھے ان کو دکھا دیتے کہ بھئی یہ منافق ہیں۔ وَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، تو یقیناً ان کو پہچان لیتا، بِسِیمَاهُمْ، کیا پڑھا ہوا ہے اس کا ترجمہ؟ پہلے آ چکا ہے، ان کے چہروں کے تاثرات، ہاں، ان کے چہروں کے تاثرات سے، ان کے چہروں کے نشانات سے۔ تاثرات زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے کہ جب آدمی کے دل کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر گلٹ کانشیس جو بندہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر وہ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ جی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب وہ بات کریں گے تو ان کے چہرے پر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، تو آپ پہچان جائیں گے۔ آگے ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، اب یہاں ہے اور بالتاکید تو انہیں ضرور پہچان لے گا۔ وَلَا تَعْرِفَنَّ، لام اور نون کا کمبینیشن یاد رکھنا ہے، ہم، انہیں، تو انہیں یقیناً پہچان لے گا، فی لحن القول، بات کے، لحن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بات کی طرز سے، بات کے انداز میں، ٹھیک ہے، بات کرنے کے انداز میں، بات کرنا نہیں، بات کے انداز میں، یعنی کہ وہ بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ہی ہے۔ جی اور جو اندر سے جھوٹا ہوتا ہے اور وہ مگر فریب کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً تو انہیں بات کرنے کے انداز سے ضرور پہچان لے گا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ جی ذرا بند کر دیں پلیز۔ جی سجاد بھائی دیکھیے گا ذرا، آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے آواز آ رہی۔ جی سر، سوری جی، آپ میرے ساتھ جی کہیں، ام حسب الذین، جی کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، یا کیا گمان کیا ہے، جی کیا گمان کیا، ٹھیک ہے گمان کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا گمان کیا ہے، الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کو دلوں میں مرض ہے۔ تو اب ترجمہ کر دیں، کیا ان لوگوں نے، یہاں سے بھی ترجمہ کریں ذرا جی، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے سمجھ رکھا ہے، جی کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے گمان کر لیا ہے، لَن یخرج اللہ، جی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، یہ کر لیں، نکالے گا کے بجائے ظاہر نہیں کرے گا،
کہیں ذرا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا اضغانہم، ان کا ان کینہ، کے کینوں کو، ان کے کینوں کو، جی کینوں، ان کے کینوں بنے گا تو ٹھیک ہے کہ وہ جو کینہ، دشمنی، عداوت مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں وہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، کرے گا جی کیسے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو یقیناً ہم تجھے ان کو دکھا دیتے، تو یقیناً ہم تجھے ان کو دکھا دیں، بتا دیں کہ یہ عبداللہ بن ابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور سارے لوگ پہچان لیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، تو لہذا آگے کیا ہوگا؟ فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو تو یقیناً یقیناً تو انہیں پہچان لیتا، انہیں تو پہچان لیتا، یقیناً یقیناً ان کو پہچان لے گا، پہچان ٹھیک ہے لیتا، جی، پہچان لے گا ہی کریں آپ بے شک جی۔ لے گا، عرفتہ ٹھیک ہے، لام بھی آ رہا ہے وہ ماضی، لیکن جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کا مستقبل کے اندر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے قیامت کا کرتے ہیں جی۔ والا عرفتہم، تو یقیناً انہیں پہچان لے گا، پہچان لے گا، بسیماہم، ان ان کے چہروں کے تاثرات سے، ان کے چہروں کے نشانات، آثار، تاثرات، تو ہم کہہ رہے ہیں ان کے چہروں کے تاثرات سے ایک، اور کیا ہوگا؟ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، یقیناً اور تو یقیناً تو انہیں ضرور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، پہچان لے گا، اور تو یقیناً بالتاکید کر لیں، اور تو یقیناً انہیں ضرور پہچان لے گا، کر لیں پھر کہیں ذرا، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، اور بالتاکید تو انہیں ضرور پہچان لے گا، جی۔ تو بالتاکید کی بجائے لام کا کر لیتے ہیں یقیناً، یقیناً، اور نون کا کر لیتے ہیں ضرور، تو یقیناً تو انہیں ضرور پہچان لے گا، کہیں میرے ساتھ، اور یقیناً تو انہیں ضرور پہچان لے گا، پہچان لے گا، تعارف آگے جی، یہ مضارع کا صیغہ ہے، نون ساتھ آیا ہے، یہ مستقبل کے اندر تو واضح ہے، عرفتہ کی طرح نہیں ہے۔ فی لحن القول، بات کرنے کے بات کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں ہی ہے، فی جیسے ہم کہتے ہیں نا ان دا سکائی جی، جی، تو اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آسمان پر، آسمان پر ہی کرتے ہیں جی۔ تو جیسے انگلش کے اندر ان دا سکائی ہے، اسی طریقے سے فی لحن القول، بات کرنے کے انداز سے، ٹھیک ہے جی۔ جی، آگے جی، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہاں وہ منافقین بھی آ گئے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر، قوم کے اندر آ گئے جی۔ اب ترجمہ کریں گے ہمارے جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی۔ ام حسیبہ، کیا گمان کر لیا ہے، الذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ یخرج اللہ، کہ اللہ ہرگز ان کو ہرگز نہیں ظاہر نکال نہیں دے کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا، اضغانہم، ان کے کینوں کو، یعنی کہ اللہ ہرگز ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لآریناکہم، نہیں آ نہیں یقیناً کرنا، ہم تجھے، لَأَرَيْنَاكُمْ، آپ نے پڑھ دیا تو اس کو تھوڑا نیچے رکھیں۔ لآریناکہم، یقیناً ہم تجھے ان کو دکھا دیتے، فَلَا عَرَفْتَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً ان کو پہچان لیں گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں کے تاثرات کو، وَلَا ان کے تَعْرِفَنَّهُمْ، تاثرات سے، تاثرات کو نہیں ہے، ان کے چہروں کے سے، تاثرات سے، یعنی کہ پہچاننا ہے ان کے چہروں منافق کے کو۔ تاثرات سے، ٹھیک ہے سر۔
کثرت سے. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، اور فی لحن القولی، اور یقیناً آپ انہیں بات کے انداز میں ضرور پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. جی اوپر کریں ذرا وقت جو اس کو لے لیتے ہیں، اوپر کریں جی تھوڑا سا. جی اب جی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہا کہ بھی عمل اس سے پہچانتا ہے کہ بھی بندہ اعمال کیسے کر رہا ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. اور یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، حتیٰ کہ ہم جانچ پرکھ یہ کریں گے ترجمہ ہم. ٹھیک ہے جی. جی اس لیے کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے مکمل طور پر جانتا ہے کہ کس نے اپنی آزاد مرضی سے جہاد کرنا ہے، صبر کرنا ہے. لیکن عمل کی زندگی میں آ کے پتہ چلے گا تو وہ ہے کہ یہاں تک کہ ہم جانچ پرکھ لیں جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے حالات کو اب یہاں ہے کہ بھی آزما لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ہے نا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. میرے ساتھ ہے ساتھی؟ جی جی تو یہ ہے سر. وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے حالات کو ضرور آزمائیں گے. آگے پڑھیں جی. جی آگے ہے جی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ تعالی کے راستے سے. دوسری چیز وشاقوا الرسول اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. یہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے شاق. من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی. اب ان کے لیے کیا کرے گا؟ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تو ان کو اعمال کے حساب سے کرے گا. تو وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان قریب وہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. جی آپ مل کے پڑھتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور بے شک ہم یقیناً ہم تجھے ضرور آزمائیں گے. جی یقیناً اور ضرور، یہ ہم لام اور نون مشدد اپنے سجاد بھائی کے لیے، اصل میں لفظ ہے والا نبلون، یہ ہے. اب کم اس کا مفعول ہے، تو ترجمہ دی کریں والا نبلونکم، اور یقیناً ہم تجھے ضرور آزمائیں آزمائیں گے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی درمیان میں ایک آ رہا تھا ٹیلی فون. جی تو یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم پرکھ لیں تم میں سے، جانچ پرکھ لیں. ویسے تو ترجمہ ہے یہاں تک کہ ہم جان لیں. تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وہ تو پہلے ہی جانتا ہے. کیوں جی؟ جی میرے ساتھ رکھ کریں، اگر نہیں سمجھ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کو
میدان عمل میں پھینکتا ہے کہ بھی یہ اب میرے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کے لیے نا علامہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سورہ بقرہ میں بھی کہ جانچ پرکھ لے۔ ساتھیوں کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ جی جی سر، جی سر، تو کو آپ نے پھر ترجمہ کریں، حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم جانچ پرکھ لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین، اور اور صبر صبر کرنے والوں والوں کو، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، جی، اور ہم اور ہم تمہارے حالات کو ضرور آزمائیں گے۔ ضرور آزمائیں گے۔ اور ہم تمہارے حالات کو آزما لیں کہ تمہاری دلی حالت کیسی ہے، وہ عمل کی شکل کے اندر آئے گی، کیوں جی؟ تو جہاد کرو گے اور اپنے دل کے ساتھ جہاد کرو گے۔ پھر آگے جی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں بے نے شک وہ لوگ جنہوں نے بے کفر شک کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے انہوں اللہ نے کے راستے سے روکا، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور انہوں نے رسول انہوں نے صلی اللہ علیہ رسول کی وسلم کی مخالفت کی، مخالفت کی، اور انہوں نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس اس کے کے بعد بعد کہ ان کے اس لیے کے بعد ہدایت واضح ہو گئی، اس کے ہدایت بعد کہ واضح ان ہو کے گئی۔ لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ وہ یہود تھے، منافقین تھے، ان کی کتاب تورات کے اندر لکھا ہوا تھا اور قرآن مجید کو بھی پڑھتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ وہی پیغام ہے جو تورات کے اندر آیا ہے اور اب قرآن مجید آخری نسخے کے طور پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، وہ وہ اللہ کو اللہ ہرگز کو کچھ نقصان ہرگز ضرر نہیں پہنچا ضرر سکے۔ نہیں پہنچا وہ سکتے کچھ اللہ بھی۔ تعالی کو ہرگز کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، جی۔ فَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، جی، قریب اللہ تعالیٰ، وہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ جی، ان وہ اللہ قریب وہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ کل والا سبق جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو ریویژن جو ہے وہ کیسر بھائی کر دیں گے۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے یہاں، یا ایہا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول پاک کی اطاعت نہیں کرو گے، عمل بے شک اچھا ہوگا لیکن اس کے اندر ایمان چونکہ ہوگا نہیں، لہذا وہ کیا ہوگا؟ باطل۔ تو جی، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ لوگوں جو اے وہ ایمان لائے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کی تم اطاعت اللہ کرو کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی تم اللہ اور علیہ رسول رسول صلی کی اللہ علیہ اطاعت وسلم کرو، کی اطاعت کرو، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اور اپنے اپنے اعمال کو اعمال ضائع نہ کرو۔ کو ضائع ضائع نہ نہ کرو۔ کرو۔ تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ میں صرف وقت کو خیال رکھتے ہوئے کہوں گا سرور بھائی سے کہ وہ آخری 2 آیات کا نا ترجمہ کریں، پھر میں کیسر بھائی کو کہوں گا تھوڑا سا نیچے کریں جی، کریں گے سرور بھائی؟ جی میں کرتا ہوں۔ جی نیچے ولا کریں پھر ذرا ایک یا کیسر بھائی کیسے جی سوری سر، میں نے کر دیا سر، میں نے کر جی دیا۔ جی آپ کریں جی، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاق الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی،
من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، لن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں نقصان کر سکیں گے یا بگاڑ سکیں گے، وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان قریب ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نہیں وہ اللہ ان قریب وہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے سورت ختم ہو جائے۔ جی کیسر بھائی ذرا شروع سے۔ جی سر جی، فقیفہ، تو کیا ہوگا، اس توفتہم الملائکہ، کیا ہوگا کے بجائے تو کیا حال، کیسا حال ہوگا۔ جی ٹھیک، تو جی کیسا حال ہوگا یا کیا حال ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کر رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو غصے کر دیا یا اللہ کو غصہ دلایا، وَقَرِہُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس اللہ کی رضامندی کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے گمان کر لیا ہے یا انہوں نے حساب لگایا، الَّن یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے کینوں کو نکال ظاہر نہیں کرے گا، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو انہیں دکھلا دیں، یعنی کہ ان لوگوں کو آپ پر ظاہر کر دیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، تو یقیناً آپ انہیں پہچان لیں گے ان کے چہروں کے تاثرات سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ یقیناً ضرور انہیں پہچان لیں گے ان کے بات کرنے کے انداز میں، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْکُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جانچ پرکھ لیں ان تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزمائیں گے تمہارے حال کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، لن کا ترجمہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب وہ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، باقی 5 آیات ہیں انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔